فی الحال ہمارے کاروبار پہ بہت شدید قسم کا اثر پڑا ہوا ہے کیونکہ وہ لوگ جا رہے ہیں. پشاور کے پورے پاکستان میں سفید پوش طبقہ بالکل ختم ہو گیا. دکاندار جو پہلے مالک تھے نا جی، وہ اب دکانیں اپنی بیچ کے یہاں ان بازاروں سے چلے گئے ہیں اور یہاں پھر اسی دکان کو بیچ کے اور اب اسی دکان کے اندر وہ خود ملازم بن گئے ہیں. مارکیٹ میں پیسے ہی نہیں ہے، جو سرمایہ دار ہے اس نے اپنا پیسہ کھینچ لیا. لیکن جس وقت پیٹ پہ بات آئے، بیوی بچوں پہ بات آئے، پھر وہ قدم اٹھائیں گے، پھر وہ ان کو ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. بجلی کے بل بھی شارٹ ہو جاتے ہیں، کدھر سے لائیں پیسے؟ جتنے بھی جو ہمارے اوپر ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، تو یہ اپنی شاخرچی ہیں جب تک ختم نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہماری عوام کو ریلیف نہیں ملے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد درانی، آپ دیکھیں ڈیلی میدان. میں اس وقت پشاور کے تاریخی مزگراں بازار میں موجود ہوں. یہاں مقامی تاجروں سے ہم بات کریں گے. ہم نے مختلف بازاروں میں تاجروں سے باتیں کی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ بارڈر بندش اور افغان مہاجرین کو جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی 10 جولائی کی، اس کے کاروبار پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں. مزگراں بازار کے تاجروں سے پوچھتے ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. سب سے پہلے اپنا نام بتائیں، یہ بتائیں آپ اس بازار میں کتنے عرصے سے کاروبار کر رہے ہیں، اور جو باتیں ہم نے کی ہیں بارڈر کی بندش، افغان مہاجرین کے خلاف آپریشن، کیا اس سے واقعی آپ کا کاروبار بھی متاثر ہوا ہے؟ میرا نام شبیر احمد ہے، میں بازار مزگراں سے تعلق رکھتا ہوں. بازار مزگراں میں یا پشاور میں کاروبار یا پورے ملک میں کاروبار کی صورتحال وہ تو صاحب آپ سب کو پتہ ہے کہ حکومتی سسٹم کس طرح چل رہا ہے اور کیا چل رہا ہے. اس طرح کے مہاجرین کے جانے سے یا گئے ہیں نہیں گئے ہیں 25 سے 30% فرق پڑا ہے، تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں. کاروبار ان عرصے ان مہینوں میں ہوتا ہی خراب ہے. آلریڈی مئی جون میں عید گزر گئی ہے، پھر محرم آ گیا ہے، پھر بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں اور حالات سخت ہیں. لوگوں کے پاس یوٹیلیٹی بجلی کے بل آ جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بل آ جاتے ہیں کہ لوگ کدھر سے پیسے دیں. اور مہاجرین تو آلریڈی پھر رہے ہیں، ابھی بھی ادھر ہی ہیں، گئے تو نہیں ہیں، اور ان کے پاس آلریڈی کاروبار انہیں کے ہاتھ میں ہے. پشاور کا کاروبار یا سرحد کا کاروبار زیادہ تر انہیں کے ہاتھ میں ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ جون، جولائی اور اگست میں کاروبار مندی کا شکار ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں کہ اس سال کاروبار عام روٹین جو دیگر گزشتہ سال ہیں اس کی نسبت زیادہ خراب ہوا ہے؟ ایک تو مہنگائی کافی ہو گئی ہے نا، بہت زیادہ ہو گیا ہے. لوگوں کو میں نے تو یہی کہنا کہ بجلی کے بل اور یوٹیلیٹی بلوں کے پیسے نہیں ہیں، مگر یہ ہے کہ ان دنوں میں آلریڈی ہر سال کاروبار خراب ہوتا ہے. یہ جون، جولائی، اگست جب بھی اسکول کے بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں ہمارا کاروبار بالکل وہ ہو جاتے ہیں، اسکول بند ہوتے ہیں. جب اسکول کھلیں گے تو پھر سرکل تھوڑا سا چلتا ہے، پھر ٹھنڈ ہوتی ہے، آلریڈی گرمی ہے، اس کے بھی اثرات ہم پر کافی ہوتے ہیں اور آلریڈی اسی طرح ہی چل رہا ہے. لوگ فیسوں کے پیسے پورے کریں، اپنے کھانے کے اخراجات پورے کریں، بل کے پورے کریں، نہیں ہوتا کسی بھی صورت میں. آلریڈی کاروبار بند ہوتا ہے، سرکل بند ہوتا ہے، چلتا ہی نہیں ہے. محرم کی ہم نے 5 چھٹیاں کی ہیں، خواہ 5 چھٹیاں سب کی، کوئی کسی نے کسی 5 چھٹیاں یہ اس کے کاروبار پیچھے سے خراب ہوتا ہے، 5 چھٹیاں یہ آ جاتی ہیں، آلریڈی آگے بھی ہو جاتے ہیں. ہم پر فرق پڑتا ہے، خواہ ہم پر فرق پڑتا ہے، اس کے ہے کہ ہم اس کو کور ہی نہیں کر سکتے. پھر اصل آپ کا حکومت سے کیا مطالبہ، ایسے کون سے اقدامات ہونے جس سے کاروبار بہتر ہو اور جو غریب آدمی اس کو بھی ریلیف مل سکے؟ غریب آدمی کو یا جو ہمارے طرح سفید پوش ہے وہ تو بالکل ختم ہو گیا ہے. غریب آدمی کو ریلیف کیسے ملے گا؟ حالات اچھے ہوں گے تو یہ ہو گیا، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پالیسی اچھی آئیں گی تو ہوگا نا، اور ادروائز ہم تو بالکل ختم ہو گئے ہیں نا. پشاور میں ہم سفید پوش طبقہ بالکل ختم ہو، پشاور کے پورے پاکستان میں سفید پوش طبقہ بالکل ختم ہو گیا ہے. 3 ماہ جون، جولائی، اگست کاروبار مندی کا شکار ہوتا ہے، کاروبار اچھا نہیں ہوتا ہے، آپ کی دکانداری نہیں اچھی ہوتی، لیکن اخراجات اسی طرح ہوتے ہیں. یہ اخراجات آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ 3 ماہ کے جو اخراجات ہوتے ہیں، دکان کا کرایہ، بجلی کا بل، گھر کے اخراجات ہو گیا اور چیزیں. دکان کا کرایہ، بجلی کا بل آلریڈی شارٹ ہوتے ہیں، بجلی کے بل بھی شارٹ ہو جاتے ہیں، کدھر سے لائیں پیسے؟ جب کاروبار ہی نہیں ہوتا، کوئی آتا ہی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے ان کے پاس جس طرح میرے حالات ہیں ان لوگوں کے بھی یہی حالات ہیں، پیسے ہی نہیں آ رہے، تو مارکیٹ میں پیسے ہی نہیں ہیں. جو سرمایہ دار ہے اس نے اپنا پیسہ کھینچ لیا ہے، غریب آدمی کدھر سے وہ کرے گا؟ غریب آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو وہ اور کیا کرے گا؟ اپنے بچوں کو کدھر سے کھلائے گا؟ اپنا نام بتائیں، یہ بتائیں مزگراں بازار میں کتنے عرصے سے کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار کی مندی کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ میرا نام جی فیصل ہے، فیصل شہزاد. تقریباً 35 سال سے جی یہاں پہ میں دکاندار ہوں، چھوٹا سا دکاندار ہے، یہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں. تقریباً 3 مہینے سے کاروبار تو مندہ چل ہی رہا ہے. عوام ہے وہ صرف اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے. مطلب وہ تو اس چیزوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہے کہ جی وہ کیا کر رہا ہے، وہ صرف اپنے پیٹ کے اس کے لیے لگا ہوا ہے کہ میرے بچوں کا پیٹ اور 3 وقت کی روٹی کے لیے لگا ہوا ہے. اور ان لوگوں نے اس حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے لوگ اتنے ٹینشن میں پڑ گئے ہیں کہ وہ بس ہر وقت ان کا یہی خیال ہے
اور دوسری بات جو اس وقت انہوں نے جو مہاجرین کا جو ایشو اٹھایا ہوا ہے، اچھی بات ہے وہ اپنے ملک کو واپس جائیں، لیکن اس کی وجہ سے فی الحال ہمارے کاروبار پہ بہت شدید قسم کا اثر پڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ لوگ جا رہے ہیں. پہلے ان کو اپنے ملک میں جگہ دی، یہاں پہ لاکھوں کے حساب سے ان کی آبادی تھی. اب میری جوتوں کی دکان ہے، تو پہلے جو کسی کا جوتا خراب ہو جاتا تھا تو وہ اتنا مطلب نامینل پرائز ہوتی تھی کہ بندہ آ کے دوسرا جوتا خرید لیتا تھا. لیکن اب انہوں نے ایسی ٹینشن میں لوگوں کو ڈال دیا، عوام کو ڈال دیا، کہ وہ بیچارہ اس ایک جوتے کو دو دفعہ تین دفعہ مرمت کر کے پہنتا ہے. اسکولوں کی فیسیں زیادہ ہیں، اور آٹا چینی کے ریٹ زیادہ ہیں، کبھی ریٹ کدھر جا رہا ہے، کبھی ریٹ کدھر جا رہا ہے. تو بس یہ پریشانی ہے جی لوگوں کو. جیسا کہ آپ نے کہا کاروبار ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا ہے جس طرح چلنا چاہیے، اخراجات نہیں پورے ہو رہے، تو آپ اپنا گزر بسر کس طرح کر رہے ہیں؟ سر جی یہ اللہ ہی گزر بسر کرا رہا ہے ہمارا جی، ہماری سوچ سے باہر ہے. اب بجلی کے بل کے اندر فکس چارجز، یعنی مسجد کا جو بل ہے تو اس میں بھی وہ 1000 روپیہ دے گا. گھر کا بل ہے تو وہ اس کا دل کرے کہ نہ کرے اس نے 1000 روپیہ دینا ہے. کس چیز کا کیوں دیں بھائی؟ ہم ہمارے کس لیے یہ فکس چارجز ہمارے اوپر لگائے؟ اسی طرح اور بھی کتنے ٹیکسز ہیں. 400 کا بل ہے اور وہ بندہ 2400 روپیہ جمع کرا رہا ہے جی. 400 کی اس نے بجلی استعمال کی ہے اور 2000 روپیہ وہ ٹیکس دے رہا ہے. اور پھر بھی جو ہے تو عوام کے اوپر اتنا ظلم اور اتنی زیادتی ہو رہی ہے. آپ تاجر کتنے مقروض ہو چکے ہیں اس وقت، اور کتنے ایسے دکاندار ہیں جو پہلے اپنی دکانیں چلاتے اس کے بعد ملازم تھے اور اب وہ کسی کے پاس بحیثیت ملازم کام کر رہے ہیں؟ بالکل جی، یہ آپ نے جو بات کی ہے بڑا زبردست پوائنٹ دیا جی. یہ دکاندار جو پہلے مالک تھے نا جی، وہ اب دکانیں اپنی بیچ کے یا ان بازاروں سے چلے گئے ہیں، اور یہاں پھر اسی دکان کو بیچ کے اور اب اسی دکان کے اندر وہ خود ملازم بن گئے ہیں. وہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر سک رہا. یعنی پہلے میں خود جو تھا تو تقریباً 10 بندوں سے 10 فیکٹریوں سے 15 فیکٹریوں سے میں مال لیتا تھا، میں خریدار تھا ان کا. اب میں جا کے 2-3 فیکٹریوں سے، کیونکہ میری نکاسی مال ہی نہیں اتنا بک رہا. جو پلاسٹک کا جوتا ہم پہلے 200 میں بیچتے تھے اب وہ ہمیں 600 میں اپنے گھر پڑ رہا ہے. تو ہم 700 جب گاہک کو کہتے تو گاہک بھاگتا ہے، تو کیونکہ پیچھے ان کے اوپر ٹیکسز لگ رہے ہیں. وہ ہمیں مال مہنگا دیں گے، ہم آگے مال مہنگا بیچیں گے تو کون لے گا؟ غریب تو نہیں لے سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو ایسے کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ جس سے یہ معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو، عام آدمی کو ریلیف ملے، تاجر کا کاروبار چلے، تاجر خوشحال ہو؟ جتنے بھی جو ہمارے اوپر ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، تو یہ اپنی شاخرچیاں جب تک ختم نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہماری عوام کو ریلیف نہیں ملے گا. اگر یہ اسی طرح اپنی شاخرچیاں کرتے رہیں گے اور ہماری عوام کے اوپر ٹیکسز اور بوجھ ڈالتے رہیں گے، عوام پھر وہ قدم اٹھائیں گے، پھر وہ ان کو ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اور اللہ نہ کرے کہ سری لنکا والا اور اس طرح ہمارے ملک میں حال. ان کا یہ کہنا ہے کاروبار اس وقت شدید مندی کا شکار ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں. افغان مہاجرین کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے، یہ جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس کے بھی اثرات مارکیٹ پر پڑے ہیں. اس کے علاوہ جو مین وجہ قرار دے رہے ہیں حکومت کی جانب سے ٹیکسز میں ظالمانہ اضافہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہر ہفتے اضافہ، یہ بھی وہ عوامل ہیں جس نے خیبر پختونخوا سمیت پورے ملک کے اور خاص طور پر پشاور کے کاروبار کو شدید متاثر کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے، اپنی شاخرچیاں کم کرے، غریب عوام کو، تاجروں کو ریلیف فراہم کرے. بصورت دیگر پاکستان میں بھی سری لنکا جیسے حالات سامنے آ سکتے ہیں. کیمرہ مین اسد علی کے ہمراہ شہزاد درانی، ڈیلی میدان، پشاور.